السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، شرح اللامیہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، تقریباً اس کے شعر نمبر 7 کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ وَجَمِيعُ آیات الصفات أُمِرُّهَا حقاً كما نقل الطراز الاول۔ جتنے بھی صفات کی آیتیں ہیں ہم ان کو اسی طرح سے گزارتے ہیں، اسی طرح سے سمجھتے ہیں جس طریقے سے سابقین اولین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اس امت کے سلف نے سمجھا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں وَجَمِيعُ آیات الصفاتی، آیات قرآنی آیات، اور آیات سے مراد احادیث رسول بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا ذکر کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اور کچھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے۔ تو اس سے کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ مصنف نے کہا جمیع آیات الصفاتی، یعنی جو صفات قرآن مجید سے ثابت ہیں انہی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جمیع آیات الصفات، آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو خبر دی ہے وہ بھی، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن مجید کے اندر خبر دی ہے وہ بھی، ہم تمام آیات کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے اس امت کے سلف نے سمجھا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد ان کے پیروی کرنے والے علماء نے سمجھا ہے، ہم بالکل اسی طرح سے سمجھتے ہیں۔ چاہے ان صفات کا تعلق صفات ذاتی سے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ذاتی جیسے سننا یہ ذاتی صفت ہے، بولنا یہ ذاتی صفت ہے، ہاں، اسی طریقے سے ہنسنا، اسی طریقے سے ناراض ہونا، یہ ساری صفتیں ذاتی ہیں جو اس کے ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو فعلی ہیں، فعلی یعنی ان کا تعلق فعل سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے صادر ہونے والے افعال ہے نا، ان سے ہے، تو یہ فعلی صفت ہے، جیسے تخلیق کرنا، روزی دینا، زندگی دینا، بیماری دینا، موت دینا، یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فعلی صفت ہے۔ ہم ان تمام صفتوں کو ثابت کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلالت شان کو لائق ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ وہ ان آیات کو، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا ہے، یا وہ احادیث جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے اسما کا تذکرہ کیا ہے، ہم اس کو اسی طرح سے ثابت کرتے ہیں جس طرح سے اس کے رسول نے اور صحابہ کرام نے ثابت کیا ہے۔ ہم مخلوق سے مشابہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی نہیں اس جیسا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کی نفی کی ہے ہم ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ مخلوق کے جیسا ہے؟ کہا مخلوق کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے؟ کہاں سنتا ہے؟ ہمارے آپ کی طرح سنتا ہے؟ کہا نہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور خالق کا سننا الگ ہے، مخلوق کا سننا الگ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اور اس کے بعد کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کی نفی کی ہے ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے، مبتدعہ بدعتی فرقے، گمراہ فرقے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء اور صفات دونوں کا انکار کیا۔ یہ جہمیہ ہے، یہ جہمیہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء کو تو ثابت کرتے ہیں لیکن صفات کو ثابت نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ معتزلہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بلا سمعن، سننے والا نہیں ہے۔ سمیع اگر ہم کسی کو کہیں تو اس کی صفت کیا بنے گی؟ کہ وہ سنتا ہے، اس کا نام سمیع ہے، صفت یہ ہے کہ یہ سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نام تو ہم ثابت کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا ہے، ہاں، لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرح سے یہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں، ایک طرح سے یہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سامنے والا ہے، آدمی ہے اور پھر آدمی ہی نہیں ہے، انسان ہے، کہا اس کے ہاتھ ہے، کہا ہاتھ نہیں ہے، نام اس کا ہے، تو یہ انکار ہی ہوا ایک طرح سے۔ یہ معتزلہ ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اسماء کو ثابت کرتے ہیں اور بعض صفتوں کو ثابت کرتے ہیں، تمام صفتوں کو نہیں، بعض صفتوں کو، جیسے 7 صفتوں کو ثابت کرتے ہیں اشعری، اشاعرہ جو ہیں وہ 7 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف 7 صفتوں کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو جب آپ پڑھیے گا دیکھیے گا، وہ شروع کریں گے الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، کا یہی وہ صفت کو ثابت کرتے ہیں، باقی تمام صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں گمراہ فرقوں کے اقوال بہت زیادہ ہیں اور ان کا ذکر کرنا یہاں پہ تطویل کا باعث ہوگا، اور یہ ایسا یعنی منطقی بحث ہے کہ جو سمجھنا بھی آپ کے مستویٰ کے اعتبار سے جو ہے مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کو جب آپ عقیدے کی بڑی کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں وہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ کہتے ہیں امرھا کما جاءت، جس طریقے سے یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں، یعنی امرھا حقا کما نقل الطراز الاول، ہم ان کو اسی حق کے اوپر ثابت کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے اس کو ثابت کیا ہے، جیسے وہ ثابت ہے ہم اس کو ویسے ہی ثابت کرتے ہیں۔ تو سلف کس طرح سے اس کو ثابت کرتے تھے؟ تو کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات بھی ہیں، اور اس میں جو لوگ گمراہ ہوئے ان لوگوں نے تشبیہ دے دی، مثلا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو کہا کہ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے
تو کہا جیسے ہم لوگ چھت سے نیچے اترتے ہیں سیڑھیوں کا سہارا لے کر کے یا کود کر کے، کہا اس طرح سے اترتا ہے. انہوں نے مثال بیان کر دی. اور دوسرا گمراہ فرقہ اس نے کیا کیا؟ تعطیل کر دیا. تعطیل، تعطیل کے معنی انکار کیا اس کا. کیسے انکار کیا؟ کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ حدیث میں، کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے. کوئی دوسرا معنی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو انکار کریں گے، سیدھے نہیں مانیں گے اس کو. ظاہر بات ہے یہ کتاب و سنت کا انکار ہوا. اور دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم سیدھے انکار تو نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن ہم اس کا جو ہے نا معنی بدل دیں گے. کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں جیسے ہم ید کا ترجمہ کریں گے نعمت سے، قدرت سے، یہ ترجمہ کریں گے. اور نزول کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ بھی جو اس طرح سے تعویل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرتے ہیں، نتیجتاً یہ بھی تعطیل کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کہیں کہ ایک انسان کے پاس ہاتھ ہے اور کہیں کہ ہاتھ نہیں، مطلب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ قدرت ہے اس کی، اس کا طاقت ہے. یہ کیا معنی ہوا؟ اگر ید آپ کہہ رہے ہیں تو عربی زبان کے اندر ید کے معنی ہاتھ ہے، تو ہاتھ کو ثابت کیجئے. رہی بات ہاتھ کی کیفیت کیسی ہے، کیا انسانوں کی طرح سے؟ ہم کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتلایا. لیکن عربی زبان کے اندر ہاتھ کا معنی، ید کا معنی ہاتھی ہوتا ہے، تو ہم اس کو ہاتھی ثابت کریں گے. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ گمراہ فرقوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر دھما چوکڑی مچائی ہے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ان صفتوں کو ثابت کریں گے تو اللہ تعالی کی تشبیہ مخلوق سے لازم آئے گی، یعنی ہم مخلوق کے مشابہ قرار دے دیں اللہ سبحانہ و تعالی. ایسا نہیں ہے. امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر ذکر کیا ہے، وہ تشریح کر رہے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہتے ہیں اثبت وجہن، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے چہرے کو ثابت کیا، یلیق باللہ جل وعلا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کو لائق ہے ویسے اس کا چہرہ ہے. فہوا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ان لبنی آدم وجہن، بنی آدم کے لیے بھی چہرہ ہے. وللخنازیر والقردۃ والکلاب والسباع والحمیر والبغال والحیات والعقارب وجوہن، کا خنزیر کا بھی چہرہ ہے، بندر کا بھی چہرہ ہے، کتے کا بھی چہرہ ہے، درندوں کا بھی چہرہ ہے، گدھے کا بھی چہرہ ہے، کھچر کا بھی چہرہ ہے، سانپ کا بھی چہرہ ہے، بچھو کا بھی چہرہ ہے. ان تمام جو مخلوقات ہیں ان کا بھی چہرہ ہے. لیکن کوئی بھی جہمی جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے چہرہ ثابت کریں گے تو اس کے لیے مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کا انکار کریں کیونکہ ہمارا چہرہ خنزیر کے چہرے سے کہیں نہ مل جائے، ہمارا چہرہ بندر کے چہرے سے کہیں نہ مل جائے؟ اور جب اپنے لیے اس بات کو کہنا وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ وہ بھی مخلوق، اور خنزیر بھی مخلوق، بندر بھی مخلوق، کتا بھی مخلوق، تو مخلوق کے لیے مشابہت کو جائز نہیں قرار دیتی اور ناراض ہو جاتی ہے. بسا اوقات گالی گلوچ کے اوپر لوگ اتر آئیں گے اگر آپ کسی کو کہیے گا کہ تمہارا چہرہ کسی جانور کی طرح سے، چہرے کی طرح سے لگ رہا ہے. اگر کسی انسان کو کہیے کہ تمہارا چہرہ بندر کے چہرے کی طرح سے ہے، وہ چھوڑے گا آپ کو؟ وہ لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آئے گا. جب مخلوق اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو باری سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام وہ اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت گمراہی میں ہے، بہت گمراہی میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتا چلا
کہ مشابہت مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات کی نہیں دی جا سکتی، اور جب مخلوق کے صفات کے ساتھ مشابہت نہیں ہے تو خالق کے بدرجہ اولا نہیں ہوگی، خالق کے بدرجہ اولا نہیں ہوگی۔ اب کسی بھی چیز کی کیفیت ہم کو تین چیزوں سے تین طرح سے سمجھ میں آتی ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ کیفیت کسی بھی چیز کی ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا اس کا تین طریقہ ہے۔ کہا پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں، ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہے وہ۔ ظاہر سی بات ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں جو آنکھیں ہیں ہماری، اس آنکھ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب تک کوئی آدمی مر نہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے کہ رویت کی بحث جہاں پر آئے گی وہاں پر ہم اس میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ چلیے یہ ایک تو چیز ہو گئی۔ جیسے ہم آپ کے سامنے مثلا ہاتھی کے بارے میں گفتگو کریں تو اس کی کیفیت آپ کو کیسے پتا چلے گی؟ کہا ہم کو دکھا دو وہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی تصویر آپ کے سامنے کر دیں، ویڈیو اس کے سامنے کر دیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہاں چلیے یہ اس طرح سے ہے، سمجھ جائیے گا کہ اس کے پاؤں اس طرح سے ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، اس کا جو ہے سونڈ ایسا ہے، اور اس کا دم اس طرح سے ہے، آپ سمجھ جائیے گا۔ کہ اگر وہ چیز بعین ہی نہیں دیکھ سکتے تو اس جیسی کوئی چیز دکھا دیں آپ کو، کہا کہ دیکھو اس طرح سے ہاتھی ہے، ہم کہیں کہ چلو یہ اس جیسا ہے، اس جیسی کوئی چیز، تو اس کی بھی نفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی۔ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں کہ ہم لا کر کے پیش کریں کہ دیکھو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ والعیاذ باللہ ہے، نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور کسی بھی کیفیت کو سمجھنے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی صادق سچا اس کیفیت کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرے، کیفیت کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرے، تب اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبر دی ہے اتنا ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کو محمول کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی گہرائی میں جانا یہ ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان احادیث کو بیان کیا، یا صحابہ کرام جب قرآن مجید کی ان آیتوں کو سنتے تھے تو وہ ہم سے زیادہ علم کے حریص تھے، وہ ہم سے زیادہ علم سیکھنے کے طلبگار تھے، باوجود اس کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا، نہیں پوچھا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو ضرور بتلا دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگوں گواہ رہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی پیغام پہنچانے کی، وہ تم تک میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کی امانت ہم تک پہنچا دی، بلا کمی کیے ہوئے، بغیر اس کے اندر کوئی اضافہ کیے ہوئے آپ نے پہنچا دیا۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہ کہتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیونکہ یہ چیزیں دین سے متعلق ہیں، اللہ کی معرفت سے متعلق ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ بتاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہوتا، جبکہ اللہ نے خود دین کے تکمیل کا اعلان کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان چیزوں کی کیفیت کو جاننے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، جس طرح سے یہ چیزیں کتاب و سنت میں وارد ہیں ہم کو اسی طرح سے ان کو ثابت کرنا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بعض حدیثوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات کی کیفیت تو بیان کی گئی ہے، کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، جن کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 فٹ تھی، 60 ذراعا، 60 فٹ۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث. اب اس حدیث کو دیکھیے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ میں ہی کی جو ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اس طرح سے ہے، کہ کس طرح سے، کہ اذا ضرب احدکم، جب تم میں کا کوئی آدمی کسی کو مارے، فلیجتنب الوجہ، تو چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرے، چہرے پہ نہ مارے. فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پہ پیدا کیا ہے. یعنی اس کی صورت سے مراد من ھذا المضروب، جس کو تم مار رہے ہو، اس کی صورت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. یہ کہنے کا مطلب ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ میں ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس مضروب کے جانب جس کی پٹائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو مارنا چاہو تو اس کے چہرے پر مت مارو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو تم مار رہے ہو اس کی وہی شکل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تھی. ان اللہ خلق آدم اعلی صورتہ میں ہی کی ضمیر اس مضروب کے جانب لوٹ رہی ہے. امید کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. لیکن ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبح الوجہ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. لا تقبحوا الوجہ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. ہے نا، یہ حدیث جو ہے طبرانی میں موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ترجمہ کیا ہوا؟ چہرے کو نہ بگاڑو، یعنی کسی کو ماریں گے چہرے کے اوپر تو اس کا چہرہ بگڑے گا. کہا ویسا نہ کرو. کہا کیوں؟ فإن ابن آدم، اس لیے کہ آدم کا بیٹا خلقہ پیدا کیا گیا ہے علی صورت الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمان کے صورت پر. یہ صریح ہو گیا. اوپر میں تو یہ تھا کہ ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل واضح ہے. لیکن اہل علم اس حدیث کے ثبوت میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن اگر اس حدیث کو ثابت بھی مان لیا جائے کہ چلیے یہ حدیث ثابت ہے، اس کی سند صحیح ہے، تب بھی یہ تشبیہ کے اوپر دلالت نہیں کرتی، کسی بھی قیمت پہ نہیں کرتی. کہا کیسے نہیں کرے گی؟ کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ، غور سے سنیے گا، اول زمرۃ تدخل الجنہ من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، تکون علی صورت البدر، تکون علی صورت القمر لیلۃ البدر. کہا کہ ان کے جو چہرے ہوں گے وہ 14ویں کے چاند کے مانند ہوں گے. یہاں مشابہ دے دی، تشبیہ بیان کر دی. جنتی لوگوں کے، یعنی جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند کے مانند ہوں گے. تو اب ہم میں کا، آپ میں کا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ چاند کو تو آنکھیں نہیں ہیں، تو جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ جو ہوں گے ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی. چاند کو تو ناک نہیں ہے، چہرے کے اوپر ابھری ہوئی ناک نہیں ہے. تو کہا کہ کیا جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے ناک نہیں ہوں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ چاند کو منہ نہیں ہے، تو جو جنت میں داخل ہونے والے یا پہلا گروہ کے یہ لوگ ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ان کا منہ نہیں ہوگا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کہ یہاں بھی تو تشبیہ ہے. پھر یہ کہو کہ چاند کی طرح بالکل سپاٹ ان کا چہرہ ہوگا، چمک ضرور ہوگی، روشنی ضرور ہوگی، لیکن کیا اس میں ناک ہے چاند کو؟ اور اسی طریقے سے کان ہے، منہ ہے، دانت ہے، تو یہ سب کچھ نہیں ہوں گے. پھر اس کا یہ مطلب ہوا یہ سب کچھ نہیں ہوں گے. کہا کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں کہتا، کوئی بھی عقل مند آدمی اس طرح سے نہیں کہتا. تو
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے چہرے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے 14ویں کا چاند چمکدار اور روشن ہوتا ہے۔ تو یہ اجمالی طور پر تشبیہ دی گئی ہے، تفصیلی طور پر نہیں، اور بدعتی اسی کو پکڑتے ہیں اور اس کو پکڑ کر کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے چہرے کی مثال تو بیان کی گئی ہے، بتایا گیا ہے حدیث کے اندر، اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے اس طرح سے دیا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے ان فرقوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں جو مفوضہ ہیں۔ مفوضہ کہتے ہیں تفویض، تفویض کے معنی سونپنا، سونپ دینا، حوالے کر دینا کسی کے۔ اب جیسے ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ ہے، تو آپ کہیے کہ نہ ہم اس میں تفویض کرتے ہیں۔ تو تفویض کا کیا معنی؟ اگر آپ ید کے معانی کی تفویض کر رہے ہیں، یعنی ید مانے ہاتھ، کہہ رہے ہیں نا اس کا معنی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، ہاتھ تو اللہ کے ہو نہیں سکتے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ پھر بدعتی گروہ سے اس کا تعلق ہو جائے گا جو بھی یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ید کے معنی ہاتھ، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، کہا یہ بالکل صحیح ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ ہم اس معانی کو تو ثابت کریں گے لیکن اس کی کیفیت کو نہیں ثابت کریں گے، کیونکہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ یہی امام مالک نے کہا تھا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ معلوم ہے ہم کو، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ قرون مفضلہ کے لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جو ہم سے زیادہ علم کے حریص تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال نہیں کیا تھا۔ تو تفویض کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہوا کہ معانی کا انکار کرنا، معنی کا انکار کرنا، جیسے ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، تو کہا ینزلو کا جو معنی ہے نا یہاں پہ وہ جیسے دیز، زید کا الٹا، زید کا الٹا کیا ہوگا؟ دیز کا، دیز کا کوئی معنی نہیں ہے، چاہے وائے، وائے کا کیا معنی ہے؟ کا کوئی معنی نہیں ہے، کا اسی طریقے سے ید ہے یہاں پہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، معنی مطلب اس کا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر یہ کہیں گے تو یہ بدعتی گمراہ فرقوں کی گمراہی کی بدترین گمراہی کی یہ شکل ہوگی، بدترین گمراہی کی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہ، ید کے معنی ہاتھ، عربی زبان میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہاتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھوج بچار چھان پھٹک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب کھوج بچار کرے گا، بہت زیادہ اس پر دماغ لگائے گا، تو وہ پھر کیفیت کو ثابت کرے گا، کیفیت کے درجات میں وہ اتر جائے گا، کہنے لگے گا کہ نہیں اس طرح سے ہاتھ ہو سکتا ہے، نہیں ایسا ہو سکتا ہے، نہیں فلاں ہو سکتا ہے، نہیں اس کے طرح سے ہو سکتا ہے، نہیں کہنا ہے۔ سلف سے جو چیزیں ثابت ہیں ہم اسی کو لازم پکڑیں گے اور اس پر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا حقاً، حقاً، اور حق کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہیں۔ کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے فماذا بعد الحق الا الضلال، جو سلف سے ثابت ہے وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کہے تو وہ گمراہی ہے، وہ حق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا کما نقل الطراز الاول، طراز اور طرز ہر چیز کے جو سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اسی لیے اگر کوئی اچھے اور خوبصورت چہرے والا انسان ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طراز، یا اس کو طرز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے طراز کہتے ہیں ایمبروڈری، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کپڑے کے اوپر کڑھائی کرنے کو، اور اسی سے ہے تطریز، تطریز، تطریز مانے کڑھائی کرنا،
ایمبرائڈری کرنا. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کپڑوں میں نقش و نگار اور کپڑے کی خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے. تو طراز اول یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، سلف ہذہ الامہ ہیں، اس امت کے سلف ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ زینت ہیں، خوبصورت ہیں. ان سے بہتر زینت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے آسمان کے لیے ستارے اس کے زینت ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دین کے زینت ہیں. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے خیر لوگ ہیں، وہ اخیر ترین لوگ ہیں، وہ سب سے بہترین جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی، تم میں کا سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ آئیں گے. اور یہاں قرنی سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، اور اس کے بعد تابعین اعظام ہیں، سلف اس امت کے سلف ہیں اور اس امت کے علماء ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے صفات اور اسما کے آیات کے اوپر اپنا عقیدہ اور ایمان رکھیں گے جیسا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رکھا کرتے تھے. نہ ہم کسی قول کی طرف جائیں گے اور نہ ہم کسی اور کے گفتگو کی طرف جائیں گے. اگر صحابہ نے ینزل ربنا کا معنی اللہ سبحانہ و تعالی کے نازل ہونا سمجھا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے. اور اگر قالت الیہود ید اللہ مغلولہ میں ید کا معنی ہاتھ سمجھا ہے تو ہم اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے صفات کی تشبیہ بھی نہیں کریں گے، یعنی اس کی مثال بھی نہیں بیان کریں گے اور اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَرُدُّ عُهْدَتَهَا إِلَى نُقَّالِهَا وَأَصُونُهَا عَنْ كُلِّ مَّا يُتَخَيَّلُ. یہاں سے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا.